مجھے اور پورے عالم اسلام کو بے پناہ خوشی ہوئی اللہ نے شرع سنیت حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کو رہائی عطا فرمائی ہے۔ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے بڑے امتحان میں ایک کامیابی عطا کی حضرت کو۔ اللہ سلامت رکھے، حضرت کی نسلوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، آمین، بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کے ذہن میں صرف ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہ غلطی کی ہے کہ اپنے رہنما، اپنے قائدین کے نقش قدم پہ ہم نہیں چلے ہیں۔ ہم نے اپنے علماء کو صرف مسجد کے مصلی تک سمجھا اور وہیں تک ان کو رکھا، اس وجہ سے اکثر ہم ذلیل و رسوا رہے۔ ورنہ ان موجودہ دور میں اٹھنے والے فتنوں کے سچے دل سے گواہی دینا، جتنے بھی فتنے حضور کی ذات پہ اٹھے یا قرآن کے خلاف آوازیں اٹھی، بتاؤ جنہوں نے ہمارے ووٹ لیے، جنہوں نے ہمارا استعمال کیا، کس نے ہمارے حضور کی ناموس پہ پہرا دیا؟ خدا کی قسم، تنخواہ 5000 لیتے ہوں یا 7000 لیتے ہوں یا 8 لیتے ہوں، حضور کے نام پہ کفن سر سے باندھ کے یہی جماعت سب سے پہلے آتی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے علماء کے نقش قدم پہ چلیں، اس لیے کہ یہ گدی کے، یہ کرسی کے وارث نہیں، یہ ودھائی پردھانی کے وارث نہیں، یہ حضور کے دین کے وارث ہیں، حضور کے دین کے وارث ہیں۔ جب میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو بات اٹھی تھی یا رسول اللہ کیا ضرورت نہیں پڑے گی؟ اس سے پہلے بھی تو ضرورتیں پیش آئی ہیں۔ فرمایا گیا ہاں آئی ہیں۔ جب قوم گمراہ ہوئی ہے، جب دنیا تباہی میں گئی ہے، اللہ نے کسی نبی کو پیدا فرمایا۔ یا رسول اللہ کیا آپ کے بعد یہ دور نہیں آئے گا؟ کہا دور تو آئے گا۔ کہا پھر نبی کیوں نہیں آئے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو کام پہلے کے نبی کرتے رہے وہ میری بات کے علماء کرتے رہے ہیں۔ تو اسی ذمہ داری کو لے کر کے کوئی مسجد میں بیٹھا ہے، کوئی مدرسے میں بیٹھا ہے، کوئی خانقاہ میں بیٹھا ہے، ہم اپنے ان علماء کے شانہ بشانہ رہیں اور ان کو کہہ دیں فکر نہ کریں، قرآن پڑھانا آپ کا کام ہے، شانہ بشانہ کھڑے ہونا یہ ہمارا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج یہ بزرگوں کی نسبت سے محفل سجی ہے، شکر رب کا۔ ہم ولی سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم علی سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم حضور کے صحابہ کے بھی چاہنے والے ہیں، حضور کے یاروں کے بھی ماننے والے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ ہمارے سر پہ دامن بریلی کے احمد رضا کا سایہ کیے ہوئے ہے، اور یہ انہی کی نسبت کی بنیاد ہے کہ ہمارے سینوں میں عشق رسول کی شمع جل رہی ہے، ہاں جل رہی ہے۔ کچھ نہ سمجھ لوگوں کی وجہ سے ہم نے اپنے محسنین کو سمجھا ہی نہیں، جنہوں نے ہم پہ احسان کیا ہم برابر میں میٹر لے کے کھڑے ہو گئے، ہم نے کہا تیرا بڑا ہے یا میرا بڑا ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی بزرگوں میں مقابلے نہ کرایا کرو، یہ فیصلہ وہ کرے جو دونوں سے بڑا ہو، اور اگر چھوٹے ہو نا تو پھر یہی بولو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ اللہ نے ہمیں ولیوں کا ماننے والا بنایا ہے، اور سنیں مسئلہ کی اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ ہم وارث پاک بھی ہمارے ہیں، صابر پاک بھی ہمارے ہیں، بدیع الدین زندہ شاہ مدار بھی ہمارے ہیں، بریلی کے احمد رضا خان بھی ہمارے ہیں۔ اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اب اگر اس کی آڑ میں کوئی آگ لگائے تو اس کا مسلک سے لینا دینا نہیں، اور مسلک کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارے بریلی نے ہمیں سارے بزرگوں کا احترام سکھایا ہے، جو جس سے جتنی زیادہ عقیدت رکھتا ہے اس بزرگ کا اس کو اتنا ہی زیادہ فیض ملا کرتا ہے۔ تو میں تو یہی چمن چاہتا تھا کہ اسی محفل میں دمدار کا بھی نعرہ لگے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا بھی نعرہ لگے، یہی ایک چمن ہمارا ہونا چاہیے۔ ہم عقائد میں، فکر میں، نظریات میں امام احمد رضا کی تابعداری کرتے ہیں، اور انہی کی دی ہوئی فکر کی ہم پابندی کرتے ہیں، یہی وجہ ہے ہر ولی سے ہم پیار کرتے ہیں، اور ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں۔ شکر ہے ہمارے دامن پہ کسی ولی کی گستاخی کا داغ نہیں ہے، کسی اللہ والے کی توہین کا داغ ہمارے دامن پر نہیں ہے۔ ہم ہر اللہ والے سے پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ والا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ہمارا ہے، جی اللہ، اس لیے نہیں کہ وہ ہمارا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ والا ہے۔ اور ہم اس لیے صرف اللہ والوں سے پیار نہیں کرتے کہ وہ ہمارے سلسلے میں آتے ہیں،
بہت غور سے میری بات سن لیجئے، اللہ کرے یہ جھگڑے ختم ہو جائیں اور سارے حضور کی چوکھٹ پہ آ کے اکٹھے کھڑے ہو جائیں، بس یہی تمنا اپنی رہتی ہے۔ ہم صرف اس لیے پیار نہیں کرتے قادری بزرگوں سے کہ وہ ہمارے سلسلے میں آتے ہیں۔ اگر یہی نظریہ امام نے دیا ہوتا نا تو بریلی والا کبھی اجمیر والے کا نعرہ نہ لگا تھا۔ لیکن جانتے ہو بریلی والے نے کیا کہا تھا؟ بریلی والے نے کہا تھا جب دعا کہیں قبول نہ ہوتی ہو نا تو پھر اجمیر شریف چلے جایا کرو، اجمیر والے کی چوکھٹ پہ سب کی قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری جو نسبتیں اور عقیدتیں ہیں نا، اس بنیاد پر نہیں کہ ہمارے سلسلے میں آتے ہیں، اس بنیاد پر ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ والے ہیں، اور جو اللہ والا مل جائے اس سے محبت کرنی ہے، اس سے محبت کرنی ہے۔ پوری زندگی ہم نے کرامتیں سنی ہیں، آج جس کی محفل ہے نا وہ تو کرامتوں کا تاجدار ہے، جس کی اٹھتی بیٹھتی چلتے پھرتے کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے رب کا کہ اس نے ہمیں بریلی والوں کے بڑے قریب کیا ہے، بڑے قریب کیا ہے۔ میں تو کھل کے کہتا ہوں بھائی کسی بھی مکتب فکر کا بندہ آ کے بیٹھ جائے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ چوری کا نہیں ہے، امام احمد رضا کی تجوری کا مال ہے، اور ایک نمبر کا مال ہے، ایک نمبر کا مال۔ اگر سونے کی بات کریں تو 22 کیرٹ نہیں 24 کیرٹ ہے، ایک نمبر کا مال ہے، یہاں چوری کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، کوئی بھی بیٹھے، لیکن شرط اتنی ہے نا تعصب کا چشمہ ہٹائیں، انصاف کی اینک لگائیں، پھر دیکھیں یہ بریلی والے کیسی باتیں کرتے ہیں۔ خدا کی قسم محفل پوری ہوتے ہوتے نا وہ بھی مصطفیٰ کا غلام ہو کے اٹھے گا، ٹھیک ہے نا۔ کئی بار ایک بات کہی جاتی ہے کہ بریلوی لوگ گالی دیتے، ہم گالی نہیں دیتے، بدقسمتی سے تمہاری حرکتیں گالی لگتی ہیں، تمہاری حرکتیں ہی گالی لگتی ہیں، کیا بات ہے نا۔ مثال کے طور پہ کانے کو کانا کہہ دو تو کہتا بدتمیزی کر دی، اندھے کو اندھا کہہ دو تو کہہ دیتا بدتمیزی کر دی۔ نہ، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ ہاں، اگر کالے کو کالا دکھا رہا ہے تو غلطی آئینے کی نہیں ہے نا۔ یہ تو پھر آپ کی صورت کا مسئلہ ہے، بدلیں اپنے آپ کو، رویے ایسے کریں کہ سب تمہیں حضور کا کہیں۔ دکھ نہیں ہوتا، بڑی تکلیف ہوئی، 12ویں میں ابھی بھی جھنڈے اتارے گئے، کہا جاتا بھائی تھوڑا سا بات نہ کیا کریں، تکلیف ہوتی ہے نا، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریادیوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی، بڑی تکلیفیں دی گئی۔ جلوس بھی نکلا کچھ جگہوں پہ، دوسری جماعت نے بھی جلوس نکالا، مجھے تو خوشی ہوئی کہ ہے جلوس نکال رہے ہیں، لیکن غور سے دیکھا کالی پٹیاں بندھی تھی، سنیوں کے ہاتھ میں ہرے جھنڈے تھے، ان کے ہاتھ میں کالے جھنڈے تھے۔ کیا بات ہے، کون مر گیا بھائی؟ کائے کا غم کا نہیں، آج حضور کی وفات ہوئی تھی۔ میں نے کہا غیرت کر یار، شرم کر، اگر عیسیٰ علیہ السلام کا امتی یہ کہتے میرا نبی زندہ ہے تو تو نبیوں کے امام کا امتی ہے، تو یہ جھنڈا لے کے گھومے گا میرا نبی مردہ ہے؟ کیسی حرکتیں ہم کر رہے ہیں، ذرا سوچیں ذرا۔ میں دکھ دینا نہیں چاہتا، میں سمجھانا چاہتا ہوں یار، سمجھانا چاہتا ہوں۔ کالے جھنڈے لے کے چلے کہ حضور کا وصال ہوا تھا، میں نے کہا دکھ اس کا کیا جاتا ہے جو چلا جائے، جو جانے کے لیے نہیں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہو اس کا دکھ نہیں کیا جاتا، اس کا دکھ نہیں کیا جاتا۔ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، مجھے قسم کھا کے بتائیں کس نیت سے جا رہے ہیں؟ کیا یہ سوچ کے جا رہے ہیں حضور مردہ ہے، یا یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ حضور زندہ ہے؟ ہر جانے والے کا نظریہ یہی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کلمہ انہی کا پڑھے ہو اور انہی کی گھٹانے پہ لگے، مگر یاد رکھ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا ہے، جس کے رتبے خدا نے بلند کر دیے۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ صبح قیامت تک ہر آنے والی گھڑی تیری عزتوں میں اضافہ کرتی رہے گی۔ اتنی عظمتوں کا مالک میرا نبی ہے، اور ہماری جماعت کا بندہ، جبکہ حضور کی عظمتوں پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ لوگ حضور کی تہذیب کی بات کرتے ہیں، ان کے اخلاق، ان کے کردار پہ بات کرتے ہیں، ہماری جماعت کے لوگ ٹوپی پہن کے داڑھی لگا کے کہتے نہیں نہیں جی وہ تو ہماری طرح ہے،
तुझे देख के दीन बदनाम होगा। उन्हें देख के लोगों ने कलमे पढ़े, कलमे पढ़े। क्यों ऐसी बात करते हो, क्यों ऐसी बात करते हो? जानते हो हुज्जतुल इस्लाम बरेली की शान, इमाम अहमद रजा के घर का एक चांद, हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान, आप चेहरे पे कपड़ा डाले रहते थे। कपड़ा एक दिन गुजर के जा रहे, हवा ने झोंके ने उठ के लिया कि हल्के से झोंके से आपके चेहरे का रुमाल हटा, किसी गैर मुस्लिम की नजर पड़ गई। उसने कहा ये कौन है? कहा ये नकी अली के खानदान का चराग जा रहा है। कहा ये मुसलमानों का रहनुमा है। उसने दौड़ के दामन थामा, कहा हुजूर बस कलमा पढ़ा दे। कहा क्यों? कहा सोच रहा हूं अगर बरेली के हामिद रजा का नूर ऐसा है तो मदीने के मोहम्मद का नूर कैसा होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम। मैं जानता हूं कि सुई ढाई के ऊपर चली गई है, अब ये सुनने का नहीं सोने का वक्त है, लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। मुफ्ती साहब ये महफिल अभी लग रही है जैसे जलसा शुरू हो रहा है। हाँ, और बता दूं हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जब महफिल में दिल लगने लग जाए तो समझ लेना हुजूर की तवज्जो महफिल की तरफ हो गई है, तवज्जो हो गई है, हुजूर की तवज्जो हो गई है। मैं कहता हूं वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, जो आह करे दिल से। हाँ भाई मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है ना। उनकी चौखट पे खुदा की कसम खड़े हम। मेरे इमाम ने तो हद कर दी। लोगों ने ना हम्द लिखी और अपने अपने तरीके में, ये बुजुर्ग बैठे हैं, पहले पढ़ाई जाती थी एक हम बकरी गाय भैंस बनाई, खाने को दी दूध मलाई, है ना, एक हमद ऐसे पढ़ी जाती थी। तो लोग इस तरह हमद करते थे, लेकिन जब मेरे रजा ने हमद की तो कलम तोड़ दिया। कहते हैं बात जब रब के हमद की हो तो दूध की क्या बातें करनी, जितनी बड़ी जात की बात है फिर उतना बड़ा कारनामा जिक्र हो। मैंने कहा बताएं फिर कैसे हमद हो? कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। कलम तोड़ दिया। कहते हैं वो कवारी पाके मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशाने आजम मगर आमीना का जाया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हाँ यही वजह है आज पूरी दुनिया मेरे इमाम के गीत गा रही है।